مولا مولا مجھ کو پیشانی تو دہلیز تلک لانے دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، یوں تو ہم آپ کو وظیفے بتاتے رہتے ہیں کسی نہ کسی مقصد کے لیے، اور ہر وظیفے کی ایک اپنی ہی اہمیت ہے، مگر آج جو عمل جو وظیفہ میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، اس کے حیران کن نتائج اور تجربات سن کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے، اور آپ میں سے ہر شخص مرتے دم تک اس وظیفے کو، اس عمل کو اپنا معمول بنانا چاہے گا، ہمیشہ اس کے اوپر عمل کرنا چاہے گا۔ اس عمل کو آیات منجیات کہا جاتا ہے، یعنی چند آیات پر مشتمل نجات دلانے والا عمل۔ علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آیات منجیات مصیبت، غم اور تمام پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے مجرب ہیں۔ حضرت کعب احبار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں 7 آیات ایسی ہیں جنہیں آیات منجیات کہا جاتا ہے۔ جب میں ان کو پڑھ لیتا ہوں تو بے فکر ہو جاتا ہوں، اگرچہ آسمان زمین پر گر پڑے، میں تب بھی اللہ کے حکم سے نجات پاؤں گا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح و شام ان آیات کو پڑھنے کا، یعنی آیات منجیات کو پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے تو وہ ہمہ قسم آفتوں سے امن میں آ جاتا ہے، اور دشمنوں کے شر اور چالوں سے اللہ رب العزت کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اگر کوئی شخص اسے پڑھنے کا معمول بنا لے، یعنی اپنے معمول میں رکھ لے آیات منجیات کو پڑھنا، تو روایت میں آتا ہے کہ اگر احد پہاڑ کے برابر بھی اس پر کوئی عذاب گر پڑے تو ان آیات کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس عذاب اور مصیبت سے اسے نجات دیں گے، اس عذاب کو ٹال دیں گے۔ ناظرین، اگر ان آیات کے ترجمے پر غور کیا جائے تو بندش نامی بلا کے پرخچے اڑا دیتی ہیں یہ آیات۔ بندش کیسی بھی ہو، جادو جنات کی، کاروباری بندش ہو، رشتوں کی بندش ہو، رزق کی بندش ہو، یا کسی بھی قسم کی کوئی بندش ہو، تو اس کے لیے آیات منجیات ایک بہترین اور مؤثر ہتھیار ہے۔ آپ آیات منجیات کو پڑھنا شروع کریں، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے بندشیں خود بخود ٹوٹتی چلی جائیں گی۔ وہ آیات منجیات حوالہ جات کے ساتھ میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو بھی یاد کرنے میں آسانی ہو۔ 7 آیات ہیں۔ سب سے پہلے سورہ توبہ کی آیت نمبر 51 ہے، قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اور اس کے بعد سورہ یونس کی آیت نمبر 107 ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اور اس کے بعد سورہ ہود کی آیت نمبر 6 ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اور پھر سورہ ہود کی آیت نمبر 56 ہے، إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اور پھر سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 60 ہے، وَكَأَيٍّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور پھر سورہ فاطر کی آیت نمبر 2 ہے، مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اور پھر سورہ زمر کی آیت نمبر 38 ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِي قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ ان آیات منجیات کے حوالے سے اپنے تجربات میں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی بہت
مشکل درپیش آ جائے، کوئی بہت زیادہ سخت مہم کا آپ کو سامنا ہو، یا کوئی ایسا ہدف کہ جس کا حصول آپ کو ناممکن نظر آتا ہو، تو فرماتے ہیں کہ اس کے لیے یہ آیات اکثیر ہیں کہ آپ دن میں یا رات میں کوئی وقت مقرر کر کے ان آیات کو، آیات منجیات کو، 7 آیات ہیں اور ہر آیت کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے، تو 21 روز تک پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو کامیابی نصیب ہوگی۔ بڑا ہی مبارک عمل ہے، آپ بھی ضرور آزمائیں۔